اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، فرمایا بے شک یقیناً، انہ کا مطلب ضرور بالضرور، اور پھر آگے سایکون کہا، سایکون کا مطلب ہے ان قریب، بہت جلد، انہ سایکون بے شک یقیناً، ضرور بالضرور، ان قریب بہت جلد، فی امتی ثلاثون کذابون، میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل، اور فتح مکہ 8 ہجری کے قریب جا کے ہوا، اور یہ ارشاد فرمایا اس ارشاد کے کچھ عرصے کے بعد 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک کا نام تھا اسود عنسی اور دوسرے کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان میں سے خاص طور پر اس وقت اسود عنسی یمن کا رہنے والا 700 جنگجو اس کے ساتھ تھے، مل کر نجران پر قبضہ کیا، پھر صنعاء پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ پورے یمن پر قبضہ ہو گیا، اور بہت بڑی تعداد نعوذ باللہ کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان تھے اور وہ مرتد ہو کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور کچھ اور لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا، اور بہت بڑا ایک اس نے جو ہے وہ لشکر اپنے ساتھ تیار کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسود عنسی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اس فتنے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ گزشتہ جمعے بھی ایک میں نے واقعہ سنایا تھا، اس کو نہیں دہرانا چاہتا۔ اتنے پریشان تھے، اتنے پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل، وفات سے 4 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں 2 کنگن ہیں سونے کے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے رہے، اور دیکھا کہ وہ کنگن اڑ گئے، ختم ہو گئے۔ صبح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا اور اس کی تعبیر بتائی۔ تعبیر یہ کہی کہ ان 2 کنگن سے مراد 2 دجال ہیں، 2 کذاب ہیں، اسود عنسی نام لیا کہ ایک ہے اسود عنسی اور دوسرا ہے مسیلمہ، یہ مجھے بہت تکلیف پہنچا رہے، اور میں اسود عنسی کی فتنے کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 دن قبل رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ اسود عنسی قتل ہو گیا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، سارے معاملات آپ طے کر چکے ہیں، مسلح امامت وراثت ابوبکر بن عمر کے حوالے کر چکے ہیں، مرض شدت اختیار کر چکا، آپ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ جو بذریعہ وحی بتایا گیا، یہ اطلاع دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ مجھے مسجد میں لے کر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں لے جایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور یہ بذریعہ وحی بتایا کہ مجھے رات کو بتایا گیا اسود عنسی قتل ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ایک میرا امتی جو اس کائنات کا سب سے بہترین امتی ہے، فرمایا اس نے اسود عنسی کو رات کو قتل کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کا نام کیا؟ آپ نے بتایا فیروز ویلمی، اور پھر فرمایا 3 بار فرمایا فیروز فازا، فیروز فازا، فیروز فازا، سن لو فیروز اس دنیا میں بھی
کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ وفات سے 2 دن قبل کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے یہ معاملہ بہت اہم ہے،